بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اور طالبات، آج اردو کی اس کلاس میں اردو کی اس مٹھاس کو بڑھانے کے لیے مشہور شاعر الطاف حسین حالی کا ایک شعر عرض ہے۔ اس شعر کو پڑھتے ہوئے کلاس کو جاری رکھیں گے۔ تو شعر یوں ہے: شہد و شکر سے شیریں اردو زباں ہماری، شہد و شکر سے شیریں اردو زباں ہماری، ہوتی ہے جس کی بولے میٹھی زباں ہماری۔ اچھا عزیز طلباء اور طالبات، اس اردو کی مٹھاس کو بڑھاتے ہوئے آئیے ہم آج کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ پچھلے کلاس میں آپ مرکب جملے کے قسموں کے بارے میں پڑھ چکے ہو۔ مرکب جملے کے دو قسمیں، جملہ متعلق، جملہ ملطف۔ جملہ متعلق کی قسموں کے بارے میں بھی پڑھ چکے ہو، جس کے 4 قسمیں تھے: جملہ وصلی، جملہ تردید، جملہ استدراکی، جملہ سببی۔ آج ہم جملہ ملطف کے بارے میں پڑھیں گے۔ ملطف کے معنی ہیں دشوار، پیچیدہ، الجھا ہوا۔ پیچیدہ چیزیں سمجھ میں آتی ہے کیا؟ نہیں، آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کو سمجھنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب وہ چیزیں آتی ہیں وہ پیچیدہ مسائل دور ہو جاتی ہے۔ دیکھیں یہاں پر جملہ ملطف ایسا جملہ جس کا ایک جز اصلی اور دوسرا اس کے تابع ہوتا ہے۔ جب تک تابع جملہ پڑھا نہیں جاتا اس جملے کا مطلب واضح نہیں ہوتا۔ یہ جملہ ملطف کہلاتا ہے۔ ایسا جملہ ایک جز اصلی اور دوسرا اس کے تابع ہوتا ہے۔ جب تک تابع جملہ پڑھا نہیں جاتا اصل جملے کا مطلب واضح طور پر سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ ملطف جملہ ہے۔ اب دیکھیں گے جملہ ملطف کی مثالیں۔ پہلی مثال ہے: جو زعفران آپ نے خریدا تھا وہ کشمیری تھا۔ جو زعفران آپ نے خریدا تھا، جو زعفران آپ نے خریدا تھا، یہاں پر دشواری ہو رہی ہے۔ اس وصلی جملے کو سمجھنے میں پیچیدگی پیدا ہو رہی ہے۔ وہ کشمیری تھا۔ دیکھیے، جب تابع جملہ لایا گیا پہلے جملے کا مفہوم سمجھ میں آ گیا۔ تو وصلی جملہ تب تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک تابع جملہ کو ظاہر نہ کرے۔ تو جو زعفران آپ نے خریدا تھا وہ کشمیری تھا۔ آئیے اب دوسری مثال دیکھتے ہیں: جو لطیفہ اس نے سنایا وہ مرزا غالب کا تھا۔ جو لطیفہ اس نے سنایا، یہاں پر مفہوم ظاہر نہیں ہو رہا ہے جب تک تابع جملہ نہیں لایا جائے گا۔ وہ مرزا غالب کا تھا، تو یہاں پر جملے کا مفہوم مکمل ہو گیا۔ آخری مثال دیکھیے: آپ جس قسم کا قہوہ پینا چاہتے تھے وہ شیزان ہوٹل میں ملتا ہے۔ آپ جس قسم کا قہوہ پینا چاہتے تھے، آپ جس قسم کا، یہاں پر مطلب واضح صحیح طور پر نہیں ہو رہا ہے، دشواری پیدا ہو رہی ہے، یہ جملہ مکمل نہیں ہے۔ وہ شیزان ہوٹل میں ملتا ہے، تو یہاں پر تابع جملہ مکمل ہو گیا۔ وہ شیزان ہوٹل میں ملتا ہے۔ تو یہ تھے جملہ ملطف کی مثالیں۔ آئیے اب ایک نئے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک نیا موضوع ہے مضمون نویسی۔ مضمون نویسی، دیکھیے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایسے۔ مضمون نویسی کی تعریف دیکھیے: مضمون ایک ایسی تحریر ہے جس میں کسی موضوع پر تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ مضمون کوئی بھی ہو، سماجی ہو، معاشی ہو، اخلاقی ہو، سائنسی، کسی بھی قسم کا موضوع تسلسل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ تسلسل کا مطلب سلسلہ وار، ترتیب وار پیش کیا جاتا ہے۔ اردو اصناف نثر میں مضمون نویسی کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ کسی موضوع یا مسئلے کو عام لفظوں میں تفصیل سے پیش کیا جاتا ہے جس کو ہم مضمون کہتے ہیں۔
آگے دیکھتے ہیں مضمون کے اجزاء۔ مضمون کے 3 اہم جز ہوتے ہیں۔ مضمون کے کتنے جز ہوتے ہیں؟ 3۔ تمہید، نفس مضمون، خاتمہ یا اختتام۔ سب سے پہلے پڑھیں گے تمہید۔ تمہید یا ابتدائیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تمہید یا ابتدائیہ، دیکھیے یہ حصہ مضمون کا تعارف ہوتا ہے۔ اسے نہایت پر اثر انداز اور عمدہ ہونا چاہیے۔ مضمون کے موضوع کے لحاظ سے ادا کرنا چاہیے۔ جیسے کوئی اصلاح یا معاشرتی مضمون ہو تو کسی حکایات یا قول سے ابتدا کرنا مناسب ہے۔ دیکھیے اب آپ موضوع لے رہے ہو موبائل فون کے فائدے اور نقصانات۔ موبائل کا موضوع ہے، اس کے تحت ابتدا کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے کووڈ-19 کرونا وائرس کا موضوع ہے تو اس بیماری کے بارے میں بتاتے ہوئے ابتدا کرنا چاہیے۔ اگر موضوع اصلاحی معاشرتی کے بارے میں ہو تو کسی قول، فقرے یا جملے یا شعر سے ابتدا کرنا مناسب ہے۔ مثال کے طور پر اگر کتاب کا موضوع ہو تو کتاب بہترین ساتھی ہے تو ایسی تمہید باندھنا چاہیے۔ تو اس طرح سے یہ تمہید مضمون کا تعارف ہوتا ہے۔ اسے نہایت پر اثر انداز سے عمدہ طریقے سے بیان کرنا چاہیے۔ آگے دیکھتے ہیں نفس مضمون۔ نفس مضمون دیکھیے یہ حصہ مضمون کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے۔ اس حصے میں موضوع سے متعلق تفصیلی معلومات بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ حصہ جس قدر مضبوط ہوگا اس قدر پر اثر ہوگا۔ اس میں خوبیوں، خامیوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ دیکھیے نفس مضمون جو ہے یہ حصہ مضمون کی ریڑھ کی ہڈی کہلاتا ہے۔ انسان کے اندر جیسے ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اگر وہ ناکارہ ہو انسان بیٹھنے اٹھنے کے قابل نہیں رہتا۔ تو اس طرح سے یہ نفس مضمون میں بھی یہ حصہ مضمون کی ریڑھ کی ہڈی کہلاتا ہے۔ اس حصے میں تفصیلی معلومات ہوتی ہے۔ اس حصے میں فائدے، نقصانات کا جامعہ بڑے انداز طریقے سے واضح طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ یہ حصہ بہت ہی خاص، مخصوص، جاندار ہوتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں آگے دیکھیں گے نفس مضمون کے بعد دیکھیں گے ہم نفس مضمون کے بعد ہے خاتمہ یا اختتام۔ نفس مضمون کا آخری حصہ ہے اختتام۔ یہ مضمون کا آخری حصہ ہے خاتمہ یا اختتام، جس میں کنکلوژن بیان کیا جاتا ہے۔ اختتام کی خوبی یہ ہے کہ یہاں پر یہ مضمون کا آخری حصہ ہے، اس میں مضمون کا لب لباب پیش کیا جاتا ہے۔ مضمون لکھنے سے پہلے موضوع سے متعلق معلومات جمع کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد خاکہ بنا کر اس کے متعلق خیالات کو تسلسل کے ساتھ بیان کرنا چاہیے۔ یہ مضمون کا آخری حصہ ہے۔ یہاں پر پورے مضمون کو چند جملوں میں اس طرح سمیٹ لینا کہ اس کو پڑھنے کے بعد قاری کے ذہن میں کوئی تشنگی یا سوال باقی نہ رہے۔ یہ ہوتا تو اچھا ہوتا، ایسا ہوتا تو اچھا ہوتا، ایسے سوال نہ رہے باقی، مکمل طور پر تشنگی باقی نہ رہے، مکمل ہو جائے چند جملوں میں۔ تو اس طرح سے اس کے بعد اس کا خاکہ جو بنا کر اس کے متعلق خیالات کو تسلسل کے ساتھ بیان کرنا چاہیے۔ اچھا، تو آج ہم نے مرکب متلف کے تعلق سے پڑھا اور مضمون کے اجزاء کے تعلق سے پڑھا۔ آج کی کلاس میں بس اتنا ہی۔ اگلی کلاس میں اگلے ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔